السر معدہ، جو معدے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھ رہا ہوں۔ القریش ہربل دواخانے میں میرے پاس اس طرح کے بہت مریض آتے ہیں، اور ان کا کامل اور بہترین علاج الحمدللہ یہاں میں کر رہا ہوں۔ ہماری پوری ٹیم ہے اطباء کی، اور اس ٹیم کی باہمی مشاورت کے ساتھ ہم مریضوں کو چیک بھی کرتے ہیں، اور ہمارے طبیب جو ہیں وہ آن لائن بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہاں فزیکلی نہیں ہیں تو آن لائن ہم ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے الحمدللہ امراض بہت جلدی ریکور بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ معدے کے جو امراض میں سے السر ہے، یعنی معدے کا زخم اور اس کی وجہ سے ہونے والا درد، اس کا علاج ہم نے بڑا اچھا کیا ہے۔ بہت سارے دوستوں کو ہم نے اس میں غذائی علاج میں ان کو رہنمائیاں بھی دی ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتیں جو ضروری ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سے بھی ڈسکس کر لی جائیں، آپ کے گوشے گزار کی جائیں، اور جو ہمارے دوست احباب یا ان کے ریلیٹو میں کوئی معدے کے السر کا مریض ہے، زخم کا، وہ ان ہدایات پر عمل شروع کر دے۔ مزید اگر وہ میرے سے رہنمائی لے گا تو انشاءاللہ اس کو یہاں بہت ساری اچھی رہنمائیاں بھی ملیں گی، دوائی بھی ملے گی، اور غذائی علاج بھی ملے گا، جس سے وہ مستقل اس کی جان چھوٹ جائے گی، زخم مندمل ہو جائیں گی۔ اس میں یہ السر جو پیدا ہوتا ہے، یہ تیزابیت کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب ہم زیادہ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اسی طرح فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ میں چلے جاتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ معدے میں السر اور یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، تقریباً 16-17 سال ایج ہوگی اس کی۔ اس کا زخم اندر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جتنی دفعہ وہ تھوکتا تھا ساتھ خون نکلتا تھا، اور جب میں نے اس کا علاج کیا تو سب سے پہلے اس سے جب میں نے رہنمائی لینی شروع کی، گفتگو کی، باتیں کی کہ اس کو یہ پیدا ہونے کی، اتنی زیادہ السر پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، کیا بہت بڑی خرابی اس نے کی ہے، تو اس کو شوق چڑھا یہ پیپسی پینے کا۔ ناشتے میں بھی پیپسی، دن کے کھانے میں بھی پیپسی، رات کے کھانے میں بھی پیپسی، عصر کی چائے میں بھی پیپسی۔ تو اب اس نے 2-3 سال غالباً اتنا اس نے گزار لیا، تو اس کے بعد اس کو پھر معدے میں درد شروع ہوا، پھر درد کے بعد وہ خون آنا شروع ہو گیا، آگے بڑھتا گیا۔ الحمدللہ میں نے اس کا علاج پورا کیا ہے، اب وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ علاج معالجہ جو ہے، یہ اس اعتبار سے ہم اس کو آگے لا رہے ہیں۔ اب اس میں ہمیں جو کام کرنے کے ہیں، چونکہ تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، تو کیلا جو ہے اس کا استعمال یہ تیزابیت کو ختم کرتا ہے، اور وہاں جو اندر زخم ہے ان کو مندمل کرتا ہے۔ کیلے کو جو ہے نا وہ اس کا جوس بھی پیا جا سکتا ہے، ملک شیک، اور اس میں صرف کیلا ہو، یا کیلے کو پیسٹ بنا کر اس کو جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اگر کھانا ہو تو اس کو خوب اچھے طریقے سے چبا کر جو ہے نا گرائنڈ کر کے اس کو آپ کھائیں، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح اس میں بند گوبھی اور گاجر، اس کا جوس، یہ بھی بہت مفید رہا ہے، یہ جس کو میں نے استعمال کرایا، کہ بند گوبھی اور جوس جو ہے اس کا، گاجر کا، چونکہ بند گوبھی جو ہے اس کا جوس تھوڑا پینا مشکل ہوتا ہے، تو دونوں جو ہے آپ اس کو مکس کر لیں، یعنی 125 اور 125 250 ملی لیٹر جو ہے نا یہ آپ کا جوس بن جائے، یا ایک گلاس بنا لیں، آپ ہاف دونوں چیزیں ڈال لیں تاکہ پینا آسان ہو جائے۔ یا اس بند گوبھی کو، یہ 1 پاؤ کے قریب ہو، 250 گرام، اس کو آدھا کلو 500 گرام پانی میں اس کو بھگو دیں، اور اس کو جو ہے ہلکی آنچ پہ رکھ کر گرم کریں۔ جب یہ گرم ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے آپ صبح اور شام 2 ٹائم اس کو پئیں، تو یہ چیز آپ کو اس میں فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طرح بادام، ان کو پانی میں بھگو دیں، بادام
گری جو ہوتی ہے، اور گری نکال کے استعمال کرنی ہے، نکلی ہوئی گری جو امریکن وغیرہ ملتی ہے وہ نہ ڈالیں۔ اور اب اس گری کو آپ نے پانی میں رکھا، اس کے اوپر سے وہ جو براؤن سا چھلکا ہوتا ہے وہ اتار دیا۔ اس چھلکے کو اتارنے کے بعد آپ اس کو دودھ میں گرائنڈ کر لیں، اور یہ گرائنڈ کر کے آپ یہ دودھ روزانہ استعمال کریں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ دودھ صبح میں استعمال کرنے ہیں، رات کو نہیں کرنے۔ باقی آپ سبزیوں کے شوربے استعمال کریں، گوشت اور اس طرح کی چیزیں کھانی کم کر دیں۔ جو چیز کھائیں اس پر وقت لگائیں، بہت زیادہ چبائیں، دانتوں کا لعاب دہان کا استعمال زیادہ ہو، تاکہ معدے میں، چونکہ اکثر میرے پاس مریض آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں بھائی معدے میں دانت نہیں ہوتے، چبائیں، جتنا چبائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ بھی ان چیزوں کو عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو مزید دوستوں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس سے اچھی معلوماتی چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔